ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے، جو دلوں کے بیت خوب جانتا ہے۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ آئینہ ایک ایسی چیز ہے جسے انسان دن میں کئی مرتبہ دیکھتا ہے۔ دنیا کی اس نرالی چیز نے انسان کو اپنے اندر جکڑ کر رکھا ہے۔ آئینہ صرف چہرہ دیکھنے کے لیے ہی نہیں بلکہ صدیوں سے دوسرے مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ اس معمولی آئینے سے پیغام رسائی اور کئی خوفناک کاموں میں بھی اس کا استعمال لیا جاتا تھا۔ آج 21ویں صدی میں ہم اس کی اہمیت اور افادیت سے ناواقف ہیں۔ کہانیوں اور ڈراموں میں یقیناً آپ نے جادوئی آئینے کا ذکر بارہا سنا ہوگا۔ اس آئینے کی حقیقت اور اس سے جڑی بہت سی دلچسپ معلومات آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جو آپ کے لیے یقیناً دلچسپی کا باعث بنے گی۔ ویڈیو میں ساتھ بنے رہیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیجیے، کیونکہ آپ کو اسی طرح کی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ دیکھنے کو ملتی رہیں گی۔ آئینے کی ایجاد سے پہلے انسان اپنا عکس دیکھنے کے لیے پانی کے تالابوں اور پانی سے بڑے ہوئے برتنوں کا سہارا لیا کرتا تھا۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ آئینے کی ابتدائی شکل تھی۔ قدیم زمانے میں ایبیسینین سونا، چاندی، کرسٹل، تانبا اور کانسی کو پالش کر کے چمکتے ہوئے آئینے تیار کیے جاتے تھے۔ مصر میں میک اپ کے لیے پیتل کا آئینہ استعمال کیا جاتا تھا۔ اس صدی میں بڑے آئینے بھی موجود ہوتے تھے جو پورے جسم کو دکھانے کی صلاحیت بھی رکھتے تھے۔ آج کل آئینے ایلومینیم کے پاؤڈر سے بنتے ہیں، لیکن قدیم مصری اپنے آئینے تانبے کو پالش کر کے بناتے تھے۔ تانبا ان کی دیوی ایتھور سے منسوب تھا، جسے حسن و محبت اور جادو کی دیوی سمجھا جاتا تھا۔ آج سے لگ بھگ 6000 قبل مسیح میں پالش کیا ہوا شیشہ کئی مقاصد کے لیے استعمال ہونے لگا تھا۔ پہلے شروع میں آتش فشانی پتھروں کے ٹکڑوں کو چمکا کر ان سے آئینے کا کام لیا جاتا تھا۔ ایک زمانے میں امیر خاندان اپنی دولت کی نمائش کرنے کے لیے گھروں میں وینس میں بنے ہوئے بڑے آئینے نصب کرواتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں آئینے بہت مہنگے تصور کیے جاتے تھے۔ تیسری صدی قبل مسیح میں قدیم یونان میں بھی جادوگر خون سے لتھڑے ہوئے آئینوں کی مدد سے لوگوں کو قسمت کا حال بتایا کرتے تھے۔ اسی طرح روم کی سرزمین پر آئینے استعمال کر کے ماضی کے بارے میں بھی بتایا جاتا تھا اور مستقبل کے بارے میں بھی پیشگوئیاں کی جاتی تھی۔ آج بھی لوک کہانیوں میں آئینے کے ایسے ہی استعمال کا ذکر ملتا ہے۔ ایزیٹک تہذیب میں اس قسم کے سیاہ پتھر کو چمکا کر اس سے آئینہ بنایا جاتا تھا اور خیال کیا جاتا تھا کہ ان کا تعلق ایک دیوتا تیز کیٹلائی پوکا سے ہے۔ یہ دیوتا تاریخ، وقت اور یادداشت کا دیوتا سمجھا جاتا تھا، اور یہ بھی سمجھا جاتا تھا آئینے اس دنیا میں اس دنیا کے درمیان پل کا کام کرتے ہیں۔ چین میں آئینے چاند کی توانائی کو مقید کرنے کے لیے استعمال ہوتے تھے، اور کہا جاتا تھا کہ ایک بادشاہ نے دعویٰ کیا تھا جو کوئی اس کے آئینے میں دیکھتا ہے وہ اس کے اندر کی خصوصیات جان لیتے ہیں۔ روایات کے مطابق اپنے آئینے کی اسی خصوصیات کی مدد سے وہ اقتدار میں آئے تھے۔ مشہور یونانی دانشور سقراط نوجوانوں کو آئینہ دیکھنے کی ترغیب دیتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ خوبصورت ہیں تو آئینے میں دیکھ کر آپ اپنی خوبصورتی کی قدر کریں گے، اگر آپ بدصورت ہیں تو آپ کوشش کریں گے اپنے علم کے ذریعے اپنے آپ کو نکھار سکیں۔ ادب اور فلم کے حوالے سے بھی آئینوں کو ہمیشہ زبردست اہمیت حاصل رہی ہے۔ آئینہ نہ صرف حقیقی دنیا کی تصویر کشی کرتا ہے بلکہ تصوراتی دنیا کے دروازے بھی ہم پر کھول دیتا ہے اور ہمیں اندیکھی دنیا کی سیر بھی کرواتا ہے۔ انگریزی ہارر فلم دا مرر اس کی ایک شاندار مثال ہے۔ اکثر دوسرے لوگوں کی طرح اداکار بھی توہم پرست ہوتے ہیں۔ بہت سے اداکار یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی پرفارمنس سے پہلے آئینہ دیکھ رہے ہوں اور پیچھے سے ان کا عکس کوئی دیکھ لے تو یہ بدشگون ہوتا ہے، جبکہ آئینے کے بارے میں بہت سی روایات بھی مشہور ہیں۔ آئینہ اپنے اندر سارے واقعات ریکارڈ کر لیتا ہے۔ مشہور کہانی سنو وائٹ میں بھی یہ واقعہ بیان کیا گیا تھا۔ سنو وائٹ 18ویں صدی کی ایک جرمن نوابزادی تھی جس کے باپ نے دوسری شادی کر لی تھی۔ اس کی سوتیلی ماں کو سنو وائٹ کے باپ نے تحفے میں ایک آئینہ دیا تھا۔ یہ آئینہ باتیں بھی کرتا تھا۔ اس علاقے میں مشہور تھا کہ آئینے ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ اسی واقعے کی وجہ سے سنو وائٹ کی کہانی مشہور ہوئی، لیکن اصل آئینہ آج بھی جرمنی کے ایک میوزیم میں موجود
ہے। جنگ عظیم دوئم کے وقت چونکہ ریڈار ایجاد نہیں ہوا تھا، اسی لیے جنگ میں دشمن کے ہوائی جہازوں کی آمد کا ان کی آوازوں کے ذریعے پتہ کرنے کے لیے پتھروں سے بنے ہوئے مصنوعی آئینوں کو ریڈار کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، جو آوازوں کی لہروں کو منعکس کرتے تھے، اور یوں یہ صوتی آئینے ریڈار کا کام سر انجام دیتے تھے۔ یہ آئینے پیالے نما ہوتے تھے اور زمین پر عمودی انداز میں کھڑے کر دیے جاتے تھے۔ ان کو ایکوسٹک یعنی صوتی آئینے کہا جاتا تھا۔ ترقی یافتہ ممالک کی طرف سے چاند پر بھی خاص ترتیب سے آئینے نصب کیے گئے ہیں، جو لیئرز اور زمین پر لگی ٹیلیسکوپ کی مدد سے زمین اور چاند کے درمیانی فاصلے کی پیمائش کا کام کرتے ہیں۔ یہ فاصلہ چونکہ چاند کے زمین کے گرد بیضوی مدار کی وجہ سے تبدیل ہوتا رہتا ہے، تاکہ اس بدلتے فاصلوں کی صحیح پیمائش کا ریکارڈ کیا جا سکے۔ چین میں آئینے چاند کی توانائی کو مقید کرنے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ قدیم چینی نظریے کے بقول آئینے دو روحی آلات کا کام کرتے ہیں، اس لیے ہمیں اس بات میں بہت محتاط رہنا چاہیے اگر ہم اپنے کمروں میں کہاں اور کس جگہ پر آئینے نصب کر رہے ہیں، اور اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ کسی ایسی جگہ پر نہ لگے ہوں جہاں سے ہمارے سونے کی جگہ کا عکس ان میں نظر آئے، کیونکہ یہ نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ چینی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسی صورت میں ساری رات ماحول میں موجود توانائی ہمارے جسم اور آئینے کے درمیان ٹکرا کر بیچ میں چکراتی رہے گی، اور ہم آرام دہ اور سکون کی نیند سے محروم رہ جائیں گے۔ آئینے کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب کوئی شخص اپنے گھر میں فوت ہو جائے تو اس گھر کے آئینے کسی کپڑے وغیرہ سے اس وقت تک ڈانپ دینے چاہیے جب تک اس شخص کی میت کی تدفین نہ ہو جائے۔ ایسا کیوں کہا جاتا ہے، اس کے پیچھے کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اگر اس موقع پر آئینوں کو نہ ڈانپا جائے تو مرنے والے شخص کی روح ان میں قید ہو جاتی ہے اور دوسری دنیا کے سفر پر روانہ نہیں ہو پاتی۔ یہ روایت رومیوں نے شروع کی تھی اور وہ سمجھتے تھے کہ انسانی روح آئینوں میں قید ہو کر رہ جاتی ہے اور اسے اگلے جہاں تک جانے کا موقع نصیب نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ مرے ہوئے افراد کی ارواح کو حاضر کرنے کے لیے اویچی نامی کھیل کا استعمال کرتے ہیں۔ دنیا کے کچھ معاشروں میں آئینوں کے بارے میں مختلف اور دلچسپ باتیں پائی جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے اگر آئینہ ٹوٹ جائے تو یہ بدقسمتی کی علامت ہے اور 7 برس تک بدقسمتی اس کے گھر کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ رومیوں میں یہ روایت ہزارہ برس سے چلی آ رہی ہے۔ البتہ پاکستان میں اس کے مترادف روایات پائی جاتی ہیں۔ یہاں کہا جاتا ہے کہ گھر میں آئینہ ٹوٹنا ایک شگن ہے، کیونکہ اس طرح آپ پر نازل ہونے والی بلا آئینے کو آ لگتی ہے۔ آئینے کے سامنے بھی عبادت کرنا کچھ لوگوں کے عقائد کا حصہ ہے۔ دنیا کے بیشتر مذاہب میں آئینے کے سامنے عبادت کرنا ممنوع قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ اس سے ایسا تاثر ملتا ہے جیسے انسان خود اپنے عکس کی پرستش کر رہا ہے۔ انٹرنیٹ کے ایجاد ہونے کے بعد آئینوں کے عنوان کے حوالے سے بہت سی گیمز انٹرنیٹ پر کھیلی جاتی ہیں۔ دور جدید میں شروعات میں لفٹوں میں آئینے نہیں لگائے جاتے تھے، ایسے میں لفٹ میں سوار افراد یا تو لفٹ کی دیواریں یا چھت کو دیکھتے رہتے تھے۔ ان کے ذہنوں میں لفٹ گرنے جیسے طرح طرح کے پریشان کن خیالات آتے رہتے تھے، جس سے وہ خوف محسوس کرتے تھے۔ اسی ڈر اور خوف پر قابو پانے کے لیے لفٹوں میں آئینے لگائے گئے۔ اس سے یہ ہوا کہ لفٹ میں سوار افراد بجائے ادھر ادھر کے فضول خیالات سوچنے کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنے میں مگن ہو جاتے ہیں۔ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ لفٹ میں سوار افراد ایک چھوٹے سے ڈبے نما کمرے میں خود کو محسوس کرتے تھے۔ آئینے کی وجہ سے لفٹ کی وسعت زیادہ نہ لگنے کے باعث لوگ اس ذہنی الجھن سے بھی نجات حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ آئینے کی یہ حیثیت ہمارے لیے بہت بڑی سہولت ثابت ہوئی۔ آئینے کے متعلق اگر آپ کے پاس بھی کوئی معلومات ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ آپ سے ہوگی ملاقات اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔